السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ابھی ہلکا سا جھنجھوڑا ہے رب نے، پوری دنیا کو ہلا کے چھوڑا ہے رب نے۔ انسان جو اپنے علم و ہنر پہ اتراتے تھے، بہت کر لی ہے ترقی ہم نے فرماتے تھے، گھر میں مسحور ہوئے بیٹھے ہیں، لاچار و مجبور ہوئے بیٹھے ہیں۔ انسان کو اپنی حدود میں رہنا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا۔ توبہ و استغفار کریں اب، دعا ہی ہے حل اس کا، بار بار کریں اب۔ حضرات، رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، رب العالمین کا ہم لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس مالک کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضری کا یہ بابرکت موقع نصیب فرمایا۔ حضرات، میں وقت کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات تو کسی اور موضوع پہ کرنی تھی، لیکن حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ دیتا ہوں کہ آج پوری دنیا پریشان ہے، ہر طرف آسودگی، ہولناکی، بد احساسی، بے تکلفی اور بے توکلی کا دور دورہ ہے۔ یہ بات
روزے روشن کی طرح آیا ہے، اس میں کوئی بھی شبہ نہیں کہ یہ وائرس جسے کرونا کا نام دیا گیا، یہ پوری دنیا میں وبا بن کے آیا۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ضرور ضرر رساں ہے، لیکن سب سے بڑی بدتمیزی، سب سے بڑی چلاکی، سب سے بڑی ہوشیاری جو اس دنیا میں دکھائی گئی اور جس کا میڈیا نے دور دورہ کیا، اپنی رپورٹنگ کے ذریعے، اپنی نیوز اور گفتگو کے ذریعے لوگوں میں اس قدر خوف پھیلا دیا، لوگ اس طرح خوف کے مارے مارے پھرتے ہیں کہ کاش ابھی ہی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ لوگوں، یہ بات یاد رکھنا، دنیا میں بڑی مصیبتیں آئیں، یہ کرونا وائرس کیا چیز ہے، بڑی آفتیں آئیں، بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی تکلیفیں دنیا والوں نے دیکھی، لیکن جس قدر اس کا پرچار دنیا میں کیا گیا اور اس کا خوف لوگوں کے دلوں میں رچایا اور بسایا گیا، آج سے قبل دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو بتایا جائے، آج کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں تقریباً 450 لوگ اس بیماری اور اس وائرس میں مبتلا ہو چکے، لیکن لوگوں کو بتانا، لوگوں کے دلوں میں خوف کو پہنچانا، کیا یہی اس کا حل ہے؟ ٹھیک ہے، میڈیا اپنے چینلوں پر اس کا پرچار کرتا ہے، لیکن لوگوں کو دین کی طرف تو بھی راغب کرنا چاہیے اور دعاؤں کا بھی تو بتانا چاہیے، لوگوں کو مصلحت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور یہ میڈیا جو کہ مصلحت سے آ رہی اور اس بات سے شاید بھول چکا کہ ان کے یہ خبریں بتانے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے قلوب و اذہان چیرا چیرا ہو جاتے ہیں، اور یہ تو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ اور لوگوں میں یہ بات عرض کر دوں، جو بھی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم پر آئی ہو، اور جن کا گناہ یہ تھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، رب کی رحمت جوش میں آئی، رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا، زمین کو اٹھایا گیا، اوپر لے جا کر آسمان کو نیچے کیا گیا، ان کو الٹے منہ نیچے گرایا گیا، اور آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور ایسے پتھر قرآن نے جس کا منظور کے ساتھ تذکرہ کیا، نکیلے، اور ہر ایک پتھر پر جس آدمی کو لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اتنی یہ بدترین اور ظالم قوم شعیب کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، اور حتیٰ کہ دنیا کی تمام قومیں جن کا وجود ہی مٹ چکا، میں سمجھتا ہوں ما اصاب من مصیبہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ اپنی کرتوتیں ہیں جن کی وجہ سے تم پر یہ مصائب آتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ وقت نہیں میں اس تفصیل میں جاؤں، بس کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں، ان مصائب میں ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ لوگوں، پہلی بات یاد رکھنا کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ میرا عقیدہ ہے
مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو تکلیف، جو نفع رب العالمین نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے، ساری کائنات بھی مل کر اس نفع کو روکنا چاہے تو روک سکتی نہیں، روک سکتی۔ اگر کسی آدمی کو اللہ رب العالمین نے تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، ساری کائنات مل جائے، زمین والے مل جائے، آسمان والے، حتیٰ کہ کل کائنات مل جائے، اس آدمی کو برباد کرنا تو دور کی بات، اس کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ میرا یہ عقیدہ اور میرا یہ ایمان ہے۔ حضرات، دوسری بات، ہمیں عقیدہ درست کرنے کے بعد یہ خوف اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے، موت کا خوف، اس کو دلوں سے پھینک ڈالیں۔ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ کون مسلمان ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہو؟ تاریخ ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ مشرکین مکہ، منافقین، کفار، وہ بھی موت کا انکار نہیں کیا کرتے تھے، موت کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اسے رب سے ملتے وقت خوشی ہونی چاہیے۔ موت کے بعد رب العالمین سے ملاقات ہوگی تو پھر ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ اور موت سے ڈرنا تو یہودیوں کا کام ہے۔ قرآن نے بتلایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ۔ یہودی یہ چاہتے ہیں کاش ہمیں 1000 سالہ زندگی مل جائے، لیکن اتنی بڑی زندگی کے باوجود بھی انہیں عذاب سے کوئی چیز بھی بچانے والی نہیں، بچانے والی۔ اور جب شریعت محمدیہ آ گئی، جب پیغمبر آخر الزمان کی بات کان میں پڑ گئی، سب کی اتباع ختم، اب اتباع ہوگی تو امام الانبیاء کی ہوگی، امام کائنات کی ہوگی، امام کبریا کی ہوگی، حضرت محمد مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس حوالے سے تیسری چیز، ہمیں اس خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب سے تعلق جوڑنا چاہیے، 5 وقت کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ ان کو اپنے گدھے پر سوار کیا ہوا، اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا ہوا، اور آپ نے فرمایا پیارے ابن عباس، میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اے ابن عباس، تو رب کی حفاظت کر، رب تیری حفاظت کرے گا۔ اور رب کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رب کی حفاظت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جو رب نے پابندیاں لگا دی ہیں، انسان ان پر پورا اترے۔ رب العالمین نے اگر نماز فرض کی ہے، مسجد میں اپنی جبھی کو جھکا کے تو دیکھے۔ اور مجھے یاد آیا، اقبال نے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک سجدہ نہیں کرتا، اللہ کے گھر میں نہیں آتا، جمعے کی جمعے آتا ہے، عید کی عید آتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، تیرے مسلمان ہونے کا مطلب کیا؟ اور یار کبھی اکیلے بیٹھ کے اس بات کو سوچنا تو صحیح کہ میری پیدائش کا مقصد ہی کیا ہے؟ اگر نماز پیدائش کا مقصد نہ ہو، عبادت
دار وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں انس کو تو رب العالمین نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. عبادت کرنی ہے اس رب کی کرنی ہے، موت سے کیا ڈر. اور جس طرح ایک شاعر نے کہا تھا، بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میری آنکھاں بیلی، پر اس ویلے دا کوئی نہیں ہو بیلی جدو جاسی جان اکیلی. یہ دنیا میں محبتیں کرنے والے، دنیا میں پیار کرنے والے، پیاروں کی پینکیں چڑھانے والے، موت کے وقت تجھے سارے چھوڑ جائیں گے، کوئی بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا. اور تو اس بات کو بھی یاد رکھ کہ لوگ قبر میں بھی تجھے اکیلا ہی اتاریں گے. نہ تیری بیوی تیرے ساتھ ہوگی، نہ تیرے بچے تیرے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں گے. وہ والدین اگر تو رات کو لیٹ ہو جائے، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ان کی نیندیں اٹھ جاتی ہیں، وہ بھی تیرے ساتھ قبر میں نہیں ہوں گے. احفظ اللہ یحفظ کا، رب العالمین نے ایک وعدہ لیا. اے ایمان والو، من جاء یحافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنہ، جس آدمی نے ان 5 نمازوں کی حفاظت کی، رب العالمین پہ اس کا حق ہے کہ رب العالمین اس کو ضرور جنت میں داخل کرے. اور جو آدمی نماز کو ضائع کرتا رہا، نماز کو برباد کرتا رہا، ہلاک کرتا رہا، اس کی کوئی فکر نہ کی، رب العالمین پر بھی اس کا کوئی حق نہیں. نہ رب العالمین اس کی مغفرت کریں گے اور نہ ہی رب العالمین اسے عذاب سے نجات دیں گے. اللہ اللہ اللہ. لوگوں، اس وائرس کو روکنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ سے خوف کو دور کرنے کے لیے اگلی چیز، چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ کا الحاکمین کو منائے، گریہ زاری کرے، رب کے در پہ آئے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے تو دیکھے اللہ کا الحاکمین کیسے اس آدمی کی دعاؤں کو نہیں سنتا. وہ تو پکارتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے دعائیں کرے، میں اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اے لوگوں، اس بات کو پلے باندھ لو، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو نقش کر لو، اپنے دل و دماغ کی پھٹیوں پر اس چیز کو لکھ لو، نوٹ کر لو. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان، جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. جب بھی تنگی کا وقت آئے گا، جب بھی پریشانی کا وقت آئے گا، رب العزت اس پریشانی سے نکالنے کو آدمی کو ضرور نجات عطا فرمائے گا. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. اگر انسان پریشان ہو جائے، تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے، تو رب العالمین اس کی پریشانی کو بھی دور کرے گا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا الحاکمین اس آدمی کو اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آدمی کو گمان بھی نہیں ہوگا. اور رب العالمین کی رحمت تو اس قدر وسیع، رب العالمین کی رحمت اس قدر بلند و بالا کہ انسان اپنے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور لوگوں توجہ فرمانا، اگلی بات کروں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن. مومن کا معاملہ تو ہی بڑا عجیب ہے. رب العالمین کو مومن بڑا پیارا لگتا ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب ہو سکتی نہیں ہو سکتی. وہ چیز کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اصابتہ سرا
शकरा, अगर मोमिन को कोई खुशी वाली खबर मिले, खुशहाली नसीब हो, खुश हो जाए मोमिन, तो उस वक्त भी अल्लाह का मुल्हाकिमीन का शुक्रिया अदा करता है, शुक्र के नवाफिल अदा करता है। फकान खैरन लहू, यह शुक्र के नवाफिल अदा करना उस आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और अगर उस आदमी को कोई तकलीफ आ जाए, मोमिन सब्र करता है, तो यह सब्र भी उसके लिए बेहतर हो जाता है। शाम का इलाका, बनु उमय्या का एक हुक्मरान जिसको अब्दुल मलिक बिन मरवान कहते हैं, शाम में ताउन की बीमारी फैल गई। इतनी जहरीली बीमारी, इतनी खौफनाक बीमारी। अब्दुल मलिक बिन मरवान अपने शहर से निकला, अपने गुलामों को अपने साथ लिए हुए और इसी तरह घोड़ों को भी अपने साथ लिए हुए और राशन को भी अपने साथ किए हुए चला, शहर से बाहर निकला। इसको ताउन की बीमारी में इतना खौफ सदा किया था कि ये सोने के लिए भी अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरता था। एक रात इसे नींद नहीं आ रही थी। इसने गुलाम से कहा, यार मुझे कोई वाकया सुनाओ, मुझे कोई किस्सा सुनाओ। लोगों, बात पल्ले बांधने वाली वाक्य को गौर और ध्यान से सुनना। गुलाम समझा कि इस मौके पर अपने इस बादशाह को कोई नसीहत की जाए और इबरत की बात बताई जाए। उसने कहा, एक जंगल में जानवर रहते थे, लूमड़ी भी थी, शेर भी था और दूसरे चरिंद परिंद और जानवर भी थे। लूमड़ी शेर की बहुत ज्यादा हिफाजत किया करती थी। शेर की वजह से पूरा जंगल लूमड़ी को भी कुछ नहीं कहता था। एक रोज अचानक ऐसा हुआ, उकाब आया, उसने लूमड़ी पर अपना चक्का निछावर किया। लूमड़ी भागी और शेर की तरफ जाने में कामयाब हो गई। शेर ने एहसास किया, अपनी पीठ पर उसे सवार कर लिया। उकाब को फिर शरारत सूझी, उसने अचानक फिर लूमड़ी पर झपका मारा और लूमड़ी को उठा के ऊपर की तरफ ले गया। लूमड़ी ने फरियाद की, चिल्लाई, रोई, पुकारा, आरज़ू की, तमन्ना की, अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया। तो शेर ने क्या जवाब दिया? शेर ने कहा, मैं जमीन पर तेरी हिफाजत करने का जिम्मेदार हूं, आसमान पर अगर तुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। बादशाह को जब ये बात पता चली, बादशाह ने कहा, मेरे ये गुलाम, ये जानवर जो मेरी रखवाली कर रहे हैं, ये तो सिर्फ जमीन पर मेरी रखवाली कर सकते हैं। अगर आसमान से मुझ पर कोई आफत आ गई तो उसको कोई रोक सकता? उसको कोई भी नहीं रोक सकता। बादशाह फौरन अपने महल में लौट गया और अपने शहर की तरफ चला गया। लोगों देखो, मुसीबत आए तो सब्र करना है। और आप जिस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात रोज बरोज तंग हो रहे हैं, मजदूर आदमी जो सुबह को कमाता है, दिन को कमाता है और शाम के वक्त उसका खाना पकता है, साहबे हसीयत लोग जरूर बिल जरूर उसका ख्याल रखें। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।